وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور مہر کے بارے میں فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو۔ یتیموں کی عقلی اور مالی تدابیر کو دیکھ کر ان کا مال ان کے حوالے کریں، یعنی گارڈینز۔ اگر یتیم چھوٹے ہیں، ایسی صورت میں وہ مال کو ویسٹ کر دیں گے، اس مال کی نگہبانی کریں، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں کچھ سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس سے ڈرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں ایک یتیم ہے۔ آپ نے فرمایا، تم زیر پرورش یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو، بشرط یہ کہ اسراف و تبذیر نہ کرو، اور نہ تم مال کو جمع کرو اور نہ اس مال کی بجائے اپنے مال کو بچاؤ۔ آپ نے فرمایا، اپنا مال بچا کر رکھتے ہوئے اس کا مال مت خرچ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں خوشخبری دی ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی یتیم کی کفالت اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وراثت کے بارے میں احکامات ہیں۔ وراثت میں مرد اور عورتیں حصہ دار ہیں۔ تقسیم کے موقع پر یتیم اور مسکین کو بھی دیں۔ اسلامی معاشرے کے اجتماعی امور میں کچھ فرائض مرد کے ہیں۔ اسلام نے مرد کو کمانے کے لیے، خواتین کے اور بچوں کی کفالت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مرد کو وراثت میں سے 2 حصے دیے اور عورت کو 1 حصہ دیا۔ 2 گنا حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، عورت پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر ادا کرتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے، دیتی نہیں۔ مرد عورت کو نان و نفقہ دیتا ہے، عورت اپنا مال، اپنا جیب خرچ وصول کرتی ہے، مرد کو دینے کی پابند نہیں ہے۔ مرد عورت کے ساتھ اولاد کو بھی نان و نفقہ دینے کا پابند ہے، اور اولاد کی معاشی ضروریات کے لیے اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا۔ مرد باپ کے بعد ماں اور بہنوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، نان و نفقہ، تعلیم، شادی اور دیگر خاندانی ذمہ داریاں۔ باپ کے جانے کے بعد عورت کو اپنی ماں، اپنی بہنوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو نیچرلی اگر کسی شخص کے پاس، دیکھیں وراثت میں فرض کریں ایک بھائی کو 10 لاکھ ملے ہیں، بہن کو 5 لاکھ ملے ہیں، اور والدہ کو ان کا اپنا حصہ ملا۔ بھائی نے بہن کو پڑھانا بھی ہے، گھر کے اخراجات بھی چلانے ہیں، کام بھی کرنا ہے، اور بہن کی شادی بھی کرنی ہے۔ جب بہن کی شادی ہو جائے تو اسے اپنی شادی بھی کرنی ہے۔ اپنی شادی کرنی ہے تو اپنی بیوی کو مہر بھی دینا ہے، پھر اپنی بیوی کو جیب خرچ بھی دینا ہے، گھر کا خرچ بھی دینا ہے، اپنے بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے۔ تو آپ مرد کی ذمہ داریاں دیکھیں کتنا پھیلا ہوا سلسلہ ہے، اور اس کے مقابلے میں خاتون کی ذمہ داریاں دیکھیے۔ معاشی طور پر اسلام نے اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ عورت جو کام کرے گی، عورت اگر کمائے گی تو وہ اس لیے نہیں کمائے گی کہ خاندانی نظام میں اس کی جانب سے ایک حصہ ضرور ڈالا جائے، وہ چاہے تو ڈال سکتی ہے، اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا، لیکن وہ مہر وصول کرتی ہے، باپ سے حصہ پاتی ہے۔ اسی طرح سے جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر سے حصہ پاتی ہے۔
ہر جگہ پہ وہ لینے والا ہاتھ ہے۔ اس لیے اس میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے 2 حصے رکھے اور عورت کا 1 حصہ، وہ بھی بونس کے طور پر ہے۔ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور جلد ہی وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کے بارے میں پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کی ہے، ان کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان کے مال بلوغت کے بعد ان کے حوالے کرنے ہیں، اور ناپاک کو پاک مال سے نہیں ملانا، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہیں کھا جانا۔ ہاں کوئی غریب ہے اور ایسے میں کوئی اپنی یعنی پالنے کی ایک اعتبار سے دیکھیں تو پالنے کی وجہ سے اس مال میں سے کچھ لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈریں اور یتیموں کے سرپرست پرہیزگاری سے کام لیں۔ جو فقیر ہو اسے دستور کے مطابق کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو، جن میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں، رسول اللہ نے صلہ رحمی سکھائی، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرنا سکھایا، رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچایا، یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے بچایا، یتیموں سے حسن سلوک کرنا سکھایا، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے سکھائے، مال کو ضائع کرنے سے بچایا، بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی مثال پیش کی، وراثت کی تقسیم کے موقع پر حسن معاملہ کرنا سکھایا، سیدھی سچی بات کرنے سکھائی، یتیم کے سرپرست کا پرہیزگاری سے کام لینا سکھایا، اور یتیم کا سرپرست اگر فقیر ہے تو اس کا معروف طریقے سے حق خدمت وصول کرنا اس کا حکم دیا۔ رب العزت نے یتیم کا مال ان کے حوالے کرتے ہوئے گواہ ٹھہرا لینے کا حکم دیا۔ وراثت کی تقسیم کے موقع پر یتیموں اور مسکینوں کو کچھ دینے کا حکم دیا، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلی بات کرنے کا، سیدھی سچی بات کرنے کا حکم دیا۔ اور جن کاموں سے روکا، رشتہ داری کے تعلقات بگاڑنا، یتیموں کے اچھے مال کو برے مال سے بدل ڈالنا، یتیموں کے مال غصب کر لینا، یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھا جانا، بیویوں کے درمیان ناانصافی کرنا، یتیموں کا مال اسراف سے جلدی جلدی کھا جانا، ظلم سے یتیموں کا مال کھانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسانوں کو حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اپنے خاندان کے یتیم افراد کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کے حقوق کیسے ادا کریں۔ اور رکوع نمبر 13 ہے جس میں میراث کے احکامات ہیں، اور یہ احکامات یعنی پہلے نمبر پر میراث کے اصول بتائے، دوسرے نمبر پر میراث کی تقسیم، پھر میراث میں والدین کا حصہ ہے، اور چوتھا کلالہ کی وراثت ہے، اور وراثت کی تقسیم کا آغاز کیسے ہوگا، یہ 5ویں بات ہے۔ اور پہلی آیت ہے آیت میراث۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6ٹھا حصہ ہے، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے وارث اس کے والدین ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6ٹھا حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ میراث کے اصول ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، اور میراث کی تقسیم کے لیے بیٹی اکیلی ہو آدھا ترکہ ہے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ ہے، اور میراث میں والدین کا حصہ ہے۔ میت صاحب اولاد ہو تو والدین کا 6ٹھا حصہ ہے، اور میت کی اولاد بہن بھائی شوہر بیوی نہ ہو تو والدہ کا 3 اور والد کا 2/3 حصہ ہے، اور اولاد نہ ہو، والدین اور بہن بھائی ہوں، ماں کا 6ٹھا، باپ کا 3 اور باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ میت کی اولاد نہیں، والدین ہیں، شوہر بیوی ہیں تو شوہر کا نصف،
بیوی کا چوتھا، والدہ کا تیسرا حصہ اور باقی والد کا ہوگا۔ شوہر اور بیوی کی وراثت کے احکامات ہیں، اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کا نہ باپ ہے اور نہ اولاد ہے، وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔ بیوی کی میراث میں شوہر کا حصہ ہے۔ بیوی بے اولاد فوت ہوئی تو شوہر کو اس کی میراث کا آدھا حصہ ملے گا۔ بیوی صاحب اولاد فوت ہوئی تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، اور شوہر کی میراث میں سے بیوی کا حصہ ہے۔ شوہر بے اولاد فوت ہو گیا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ شوہر صاحب اولاد فوت ہوا تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ اور کلالہ کی وراثت ہے، ایک بھائی ایک بہن، ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک سے زائد بہن بھائی ہوں گے تو کل ترکہ کے تیسرے حصے میں سب شریک ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلالہ کون ہے؟ اگر میت کا باپ ہے، نہ دادا، بیٹا ہے نہ پوتا، بیٹی ہے نہ پوتی، خواہ نیچے تک چلے جائیں، ایسی میت کو کلالہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اور اسی مفہوم پر اجماع ہو گیا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کا آغاز کیسے ہوگا؟ میت پر جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، جو وصیت وہ کر جائیں وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور قانون وراثت بدلنے والوں اور قانونی حدوں کو توڑنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور اس میں کرنے والے کام ہیں وصیت پوری کرنا، قرض ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اس میں جن کاموں سے روکا گیا، وصیت کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا، قرض کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، میراث کے احکامات کو سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 ہے، اسلامی معاشرے کو بے راہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات ہیں۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ بے راہ روی سے روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات، توبہ اور عورت کے بارے میں احکامات ہیں۔ فاحشہ عورتوں کے لیے ابتدائی حکم ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بدکاری کی سزا ہے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، وہ یہ کہ کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور اس کے لیے جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ اور قوم لوط پر جو سزا ہے اس کے بارے میں سیدنا ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کو تم پاؤ کہ اس نے قوم لوط کا عمل کیا تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ آج ہمارے معاشرے میں جس طرح سے اس عمل کے لیے پوری تنظیمیں بن گئیں،
اور اس کے لیے جیسے ٹرانسجینڈرز کے نام پہ، جینڈر لیکوڈیٹی کے نام پہ جیسے اس عمل کو قانونی شکل دی جا رہی ہے کہ مرد مرد سے شادی کر لیں، عورت عورت سے شادی کر لیں، یہ وہی فعل قوم لوط ہے جس پر قتل کی سزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نسلوں کو اس بیماری سے بچا کے رکھے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اسلامی ریاست کے قیام کا انتظار کیے بغیر اخلاقی پاکیزگی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ قانون کے نفاذ سے پہلے زنا کی ممانعت مکی دور میں کی گئی۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کی جانے والی کوششیں کیا ہیں؟ زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جنسی بے راہ روی کے لیے سخت ترین سزاؤں میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سخت سزا اسی لیے دی ہے کہ معاشرہ پاک رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ نادانی سے، جہالت سے برا کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ گناہ کے بعد جلدی توبہ کر لینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جائیں، اور موت کے وقت توبہ نہیں ہے۔ سیدنا انس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں گناہ پر ندامت کے بعد گناہ سے نکل آئیں، نیک کام کا عزم کر لیں، گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جن کو تم ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ آپ نے انہیں حاصل کیا ہے، اور تم نے اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو حلال سمجھا ہے، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسی مار کہ انہیں چوٹ نہ لگے۔ اور ان عورتوں کا ہم پر بھی حق ہے کہ انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دیں۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر لو، تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو، تو کیا تم اسے بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ایسی حرکت کرنے والا اسلام سے مرتد مانا جائے گا، اس لیے ایسی حرکت کرنے والے کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا سخت ہے۔ عورت کے بارے میں احکامات ہیں، زبردستی عورت کے وارث نہ بن جاؤ، ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش نہ کرنا، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری ہو۔ اگر ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہو تو پہلی عورت سے مہر یا مال میں سے کچھ نہ لینا۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرنا۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، اصلاح کرنا، توبہ میں جلدی کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا بدکاری کرنا، برے کام کرتے چلے جانا، مرتے دم تک کافر رہنا، موت کے وقت توبہ کرنا، زبردستی عورتوں کا وارث بن بیٹھنا، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر نہ کرنا، بہتان لگانا، سری ظلم کر کے عورتوں سے مال واپس لینا، بے حیائی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بے حیائی کے ہر طریقے سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ آخری آیات ہیں حرام رشتے،
3 باتیں اس میں ڈسکس کی گئیں: قرابت، مساہرت یعنی سسرالی رشتے، اور رضاعت۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قرابت کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں کسی شخص کے اصول جس قدر نیچے چلے جائیں، ماں یعنی جس قدر کوئی رشتہ ہے کسی کا رشتہ اپنی ماں سے ہے، دادی سے ہے، نانی سے ہے، کسی شخص کے فروغ جس قدر نیچے چلتے چلے جائیں، بیٹیاں، بیٹیوں کی اولادیں اور نانا دادا کی براہ راست اولاد، پھوپھیاں، خالائیں، ماں باپ کی پھوپھیاں اور خالائیں، اور ماں اور باپ کے فروغ جس قدر نیچے چلے جائیں، بہن، بھانجی، بھتیجی، ان کی اولادیں وغیرہ۔ قرابت کی وجہ سے حرمت والے رشتے 7 ہیں: مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں۔ اور مساہرت، سسرالی تعلق کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں بیوی کے اصول یعنی جہاں تک اوپر چلتے چلے جائیں، اور بیوی کی فروعات جس قدر بھی نیچے چلتے چلے جائیں، باپ دادا کی، نانا کی بیویاں جس قدر اوپر چلتے چلے جائیں، بیٹوں کی بیویاں، پوتوں کی بیویاں جتنا نیچے چلتے چلے جائیں، بیوی کی بہن، یہ حرمت وقتی ہے۔ اور رضاعت کی وجہ سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب اور سسرال کی وجہ سے حرام ہوں، یعنی رضائی پھوپھی خالہ، رضائی بہن اس کی بیٹیاں، رضائی بیٹی اس کی بیٹیاں، دودھ پلانے والی ماں اس کی ماں، نانی، دادی، بیوی کی رضائی بیٹی، پوتیاں، نواسیاں، بیوی کی رضائی بہن، بیوی کی رضائی پھوپھی خالہ، رضائی بیٹے کی بیوی وغیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ کرنے والے کام ہے رشتوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنی، اور جن کاموں سے رب العزت نے روکا، رشتوں کی حرمت کا خیال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام پر اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ الہی آپ سے استدعا ہے
ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں قیام اللیل نصیب فرما دیجئے، الہی رمضان کی ہر نیکی ہمارے نصیب میں کر دیجئے۔ الہی جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، ہماری قرآن حکیم سے محبت کو بڑھا دیجئے۔ الہی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، الہی اسے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، حشر کے میدان میں قرآن کو ہمارا شفیع بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے، الہی نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے اس امت پر رحم فرما دیجئے، الہی آپ سے استدعا ہے الہی اس امت کو جس طرح سے ہومو سیکچوالٹی میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے پاک پروردگار ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ الہی جو قوانین ہماری حکومت کے توسط سے بنائے گئے، اے پاک پروردگار وہ قوانین جو تیرے دین کے خلاف ہیں، اے پاک پروردگار جو تیرے دین سے اپوزٹ ہیں، اے پاک پروردگار ان قوانین کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اس علاقے کو الہی قرآن کا علاقہ بنا دیجئے، اے پاک پروردگار آپ سے استدعا ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت، اور یا اللہ انہیں قرآن کے خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار ہماری وہ دعائیں جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اور وہ دعائیں جو ہم نے کر لیں، الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ